نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کی ہے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان نے۔ سردار صاحب، ویزے کی بات کی آپ نے، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں چین نے ایک حاضر سروس جنرل کو بھارت کے ویزا نہیں دیا، اور کینیڈا نے ایک صوبیدار میجر اور ایک جو بارڈر سیکیورٹی فورس کا کمانڈر تھا، جنرل تھا، اس کو ویزا نہیں دیا۔ وجہ یہ بتائی کہ آپ لوگ وائلنس میں، مقبوضہ کشمیر کے اندر وائلنس میں ملوث رہے ہیں، لہٰذا آپ کو ویزا نہیں دیا جاتا۔ بھارت کے لیے کتنی بڑی سبکی ہے یہ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں اس سے آپ سبکی کہیں یا نہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی توجہ کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی کو وہ کنڈیم کریں یا نہ کریں، لیکن انسانی حقوق پامال کرنے والوں کو ویزا دینے سے چین نے انکار کر دیا، کینیڈا نے انکار کر دیا، اور ایرانی سربراہ کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی کہ کس طرح دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کنڈیم کیا۔ اب ساری دنیا میں ایک ریئلائزیشن ہو رہی ہے، بلکہ میں چین کے ضمن میں ایک اور بات آپ سے گزارش کرتا ہوں جو ریکارڈ پر آ چکی ہے کہ چین کا ہندوستان کے ساتھ ایک سرحدی تنازع تھا جی۔ اس سرحدی تنازع میں پچھلے 60 سے لے کے آج تک ذکر ہوتا رہا کہ 36,000 مربع میل علاقہ ہندوستان کے ساتھ متنازع ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے دورے کے بعد وین جاؤ باؤ جب واپس بیجنگ چلے گئے تو 2-3 روز کے بعد بیجنگ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا جو 26,000 مربع میل رقبے کا تنازع ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ساری دنیا نے اس پر توجہ دی کہ یہ 36,000 سے 26,000 کیسے ہو گیا، 10,000 کم کیسے ہو گیا۔ تو گویا کہ اس میں جو کشمیر کا علاقہ تھا، جو کشمیر سے متعلقہ ایریا تھا، جس کو ہمیشہ سے ہندوستان نے طے کروایا ہوا تھا کہ ہمارا علاقہ سیٹل ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ چین نے فوری طور پر اس 10,000 کلومیٹر کو کم کر دیا اور ایک میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر دے دیا کہ یہ ٹیریٹری چونکہ انڈین ٹیریٹری نہیں ہے، کشمیر کی ٹیریٹری ہے، اس لیے آپ اس سے طرح باہر رہیں، آپ کے ساتھ ہمارا۔ اب 36,000 کا لکھا پڑا کلیم ہے، بالکل وہ تیزی کے ساتھ وین جاؤ باؤ کے دورے کے بعد وہ گھٹ کے 26,000 پہ آ گیا۔ اب ویزا نہ دینا، اسٹیپل ویزا دینا، جرنیلوں کے ویزے کا انکار کر دینا، اس کے بعد یہ علاقہ جو ہے اس کی نئی جو ساخت بیان کر دینا اور خد و خال بیان کر دینا، اور اس کے بعد پھر کینیڈا کا، ایران کا، تو یہ جو اور امریکی صدر کا یہ جو بڑھتی دلچسپیاں ہیں، یہ وہ ارجنسی ہے، یہ جو امپورٹنس ہے جسے ہمیں تیزی کے ساتھ فارن آفس کو بھی، ہمارے سیاستدانوں کو بھی، ہمارے میڈیا کو بھی، ہمارے سفارتکاروں کو بھی تیزی کے ساتھ، یہ جو کبھی کبھی لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی عالمی برادری توجہ نہیں دیتی، اس سے زیادہ کیا توجہ دیں کہ کلنٹن جیسا بڑا لیڈر ہندوستان میں کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکا، بش بات نہیں کر سکا، لیکن اوباما نے وہاں کھڑے ہو کر نہ صرف بات کی، زور دے کر بات کی اور واپس جا کے ری ایٹریٹ کیا۔ چائنا کے بڑھتے ہوئے تعلقات ہندوستان کے ساتھ، ٹریڈ کا والیوم کہاں پہنچ گیا ہے، انہوں نے دہلی میں کھڑے ہو کر کہا۔ ایران نے کیا کہا، کینیڈا نے ویزا دینے سے انکار کیا۔ اب یہ ساری دنیا تیزی کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے یہ جو نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہو گیا ہے اور جو خطرات بڑھ گئے ہیں، اور جو جنوبی ایشیا کا امن، ثقافت، تہذیب، اسباب، وسائل، اکانومی، سب کچھ اس کا تعلق ہے پرامن ساؤتھ ایشیا کے ساتھ۔ ساؤتھ ایشیا پرامن نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان بھارت کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں، پاکستان بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر کا پرامن اور پیسفل پولیٹیکل نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ، جس میں کشمیریوں کی جذبات، خواہشات اور اس کا احترام نہ ہو اور کشمیریوں کی شرکت اور شمولیت نہ ہو۔ تو یہ جو صورتحال ہے بڑی حوصلہ افزا ہے، لیکن اس کا جو پہلو ہمارے متعلقہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو، اپوزیشن کو اور پولیٹیشنز کو اور ملک کے تمام طبقات فکر کو، جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس عالمی توجہ، یورپین پارلیمنٹ، میں مینشن نہیں ہو سکا کہ یورپین پارلیمنٹ نے ابھی پچھلے دنوں ایک ہیئرنگ کی کشمیر پہ۔ جی بالکل، ہم 60 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان، ہندوستان اور کشمیری، ایک نمائندہ پاکستان کا تھا، ایک ہندوستان کا، اور ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کی صورت میں تھا، ہم وہاں بیٹھے اور اس دعوت نامے میں لکھا ہوا تھا کہ ہیئرنگ آن کشمیر پر سماعت تھی باقاعدہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر، اور میں وہاں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ OIC کے ایکٹنگ ایجنڈے پہ اوپر آ گئے۔ دیکھیے، ہندوستان کی خواہش تھی کہ آپ کو یونائٹڈ نیشن سے اتارا جائے، آپ وہاں پر موجود ہیں، اسی آپ کی مخالفت کے دوران آپ OIC کے ایکٹیو ایجنڈے پہ آ گئے۔ جب آپ OIC کی بات کرتے ہیں تو 50-60 جو اسلامی ملک ہیں ان کی بات آپ کرتے ہیں، آپ پھر یورپین پارلیمنٹ کے ایجنڈے پہ آ گئے۔ یورپین پارلیمنٹ جو ہے EP، وہ یورپ کے 27 انڈسٹریل ڈیموکریسیز کا نمائندہ فورم ہے، اس کو ویسٹ میں اقوام متحدہ کا درجہ حاصل ہے۔
اس طرح ملائیں تو اقوام متحدہ کی ممبرشپ کنٹریز میں 84 سے زائد ممالک نے ان کی ایکٹیویٹی، دنیا کے 3 بڑے فورم ہیں، OIC، یورپین پارلیمنٹ، یونائٹڈ نیشن، تینوں کی ایکٹیو ایجنڈے وہ اوپر موجود ہیں، اور اوپر سے امریکی صدر نے آ کے بات کر دی، اوپر سے چین کے وزیر اعظم نے آ کے بات کر دی، اوپر سے کینیڈا نے اپنا رول سامنے لایا، ایران نے کیا. تو یہ ساری باتیں اگر آپ دیکھیں تو اس سے عالمی برادری کی دلچسپی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور ہمارا وہ تاثر غلط ہے کہ عالمی برادری اس کی جانب توجہ نہیں دے رہی. ہماری اپنی توجہ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ یہ میرے سینے پر جو بیج لگا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کشمیر توجہ چاہتا ہے. یورپین پارلیمنٹ میں یہ آزاد کشمیر میں نے آہستہ آہستہ اس کو لازمی قرار دے رہا ہوں کہ جب میں چین کا ڈیلیگیشن آیا ہے تو میں چینی زبان میں پہن کے گیا تھا. اچھا. میں یورپ میں فرانسیسی زبان میں، انگریزی میں، عربی میں، ایرانی میں، دنیا کی ہر زبان میں جس ملک میں جاتا ہوں یہ سین میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر تھا کہ کشمیر توجہ چاہتا ہے. اب میں اسے لکھ کے لوگوں کے لیے سینے کے باہر پن کر دیا ہے بیج کو. ایک مہذب دعوت ہے کہ جناب مہربانی کریں توجہ دیں کشمیر توجہ. بالکل صحیح. اچھا، آپ کی پارلیمانی پارٹی نے یہ جو آنے والا سال ہے اس کو حق خود ارادیت کا سال قرار دیا ہے، اس کے مقاصد کیا؟ جی یہ بھی ایک بڑا اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے جی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے وہ ہندوستان نے وعدہ کیا، عالمی برادری نے وعدہ کیا، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں اس کا وعدہ کیا گیا. اور جو کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ علاق ہوا، اس علاق کے فوراً بعد جب انڈیا یونائٹڈ نیشن میں گیا تو یونائٹڈ نیشن نے اس علاقے ہندوستان کو، جو جعلی ڈاکومنٹ تھا یا اصلی تھا، جو کچھ بھی تھا اسے مسترد کر دیا، جو الیکشن ہو گئے اسے مسترد کر دیا، اور کہا کہ کوئی مقامی الیکشن اس تصویب رائے کا متبادل نہیں ہے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت اپنی آزاد مرضی سے آنے والے وقت میں دیا جائے گا. یہ جو بات تھی اس کا لوگ انتظار کرتے رہے. طویل عرصے بعد انتظار نہیں ہوا تو پھر لوگوں نے جب انڈیا کی ملٹری کانسنٹریشن ہوئی تو رد عمل کا مظاہرہ کیا، تحریک مذابت شروع ہوئی. پھر جب انڈیا نے یہ بلیم کیا کہ جناب یہ کشمیری مسلح کا کام کر رہے ہیں تو کشمیریوں نے ہتھیار پھینک دیے اور نہتے سامنے آ گئے. غیر مسلح موومنٹ، ان آرمڈ، پیسفل، نان وائلنٹ، پولیٹیکل، نان لیتھل، بالکل مہذب موومنٹ. دنیا کا کوئی میڈیا، ہندوستان سمیت عالمی میڈیا نے کہا کہ یہ انڈیجنس ہے اور ایک پرامن موومنٹ ہے. یہ موومنٹ شروع ہو گیا اور کشمیریوں نے کہا کہ ہتھیار کا الزام ہے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. اب جب یہ تحریک وہاں چل رہی تھی تو عالمی برادری کے لیڈروں کے دورے کے بعد ہندوستان نے آپریشن میں ریپریشن میں اضافہ کر دیا. تو فوری طور پر پھر آزاد کشمیر سے پہلے بھی ہم نے کچھ انیشیٹو لیے تھے. ایک انیشیٹو یہ ہے اس بیچ کا، ایک انیشیٹو یہ ہے کہ ہم نے ICRC کو لکھا کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں جو لوگ گھیرے میں ہیں، مسلمان غیر مسلم جو بھی ہیں، سب کے لیے ہم یہاں سے 200-400 ٹرک راشن کے بھیجنا چاہتے ہیں، ہمیں بھجوانے دیں. پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ اس سال 1 جنوری کو مظفر آباد میں پہلا جلسہ کریں اور اس سے لے کر 5 جنوری 49 کو جو قرارداد ہوئی حق خود ارادیت کی، اس قرارداد کی بنیاد پر ہم سارے سال کو حق خود ارادیت کا سال بنائیں. آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، ماہرین جموں کشمیر مقیم پاکستان، کشمیری تارکین وطن اور دنیا بھر کو یہ یاد دلائیں کہ کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا. وہ وعدہ یاد دلائیں اور یہ بتائیں کہ یہ مسئلے کا پرامن حل ہے. بھارت مسئلہ کشمیر کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. کشمیری جو ہیں 6 لاکھ لوگ قربان ہونے کے باوجود، دیکھیے جناب 5 لاکھ لوگ جموں میں قربان ہوئے، 1 لاکھ سری نگر میں شہید ہوئے، 1 لاکھ بچے اس وقت یتیم ہیں کشمیر میں، 22,000 بیوہ عورتیں ہیں، ہزارہا لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں، بلینز آف ڈالر کے سٹرکچرز اور عمارتیں جو ہیں وہ لوٹی گئیں اور تباہ کر دی گئیں. تو یہ جو قربانیاں، ان ساری باتوں کے باوجود کشمیری یہ کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں، سیاسی حل چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مذاکرات کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان 2 ملک وجود میں آ سکتے ہیں، جنگ و جدل کے بغیر پاکستان اور ہندوستان وجود میں آ سکتے ہیں، تو کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو سکتا؟ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو پرامن ذرائع سے حل کیا جائے اور اس حق خود ارادیت کے سال میں ہم 5 جنوری کو وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی دعوت دی ہم نے کہ اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں اور دنیا بھر میں ہم سیمینار، مذاکرات، ریلیاں اور اس طرح کے پرامن جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سردار عتیق احمد خان صاحب آپ کا. آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج سے کافی مطمئن ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت سے بہرحال وہ اتنے مطمئن نہیں ہیں. عالمی برادری کشمیر کے معاملے کو توجہ دے رہی ہے لیکن خود حکومت پاکستان کی انتہائی پرو ایکٹیو فارن پالیسی کی ضرورت ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نے مظفر آباد میں جو مسلم لیگ نون کے قیام کا اعلان کیا، اس سے خطرہ ہے، انہیں خدشہ ہے کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. وہ ایک مدبر سیاستدان ہیں، وہ ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا کیونکہ یہ کشمیر کے کاز کے مفاد میں نہیں ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.